آج ہم بات کریں گے بچوں میں خون کی کمی انیمیا پر۔ عام طور پر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آئرن ڈیفیشنسی سے متاثرہ بچوں میں کیا علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ پھر بچوں کے لیے بتائیں گے آئرن تھراپی کے لیے سپلیمنٹ سیرپ کے بارے میں، اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ بچوں میں ہیموگلوبن کا کاؤنٹ لیول کم ہو جانا آئرن ڈیفیشنسی یعنی انیمیا کہلاتا ہے۔ بچوں میں ہیموگلوبن کا کاؤنٹ لیول کیا ہونا چاہیے، یہ بچوں کی ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ گراف دیکھ سکتے ہیں۔ نارملی طور پر بچوں میں ایچ بی کا لیول 11 سے 15 پوائنٹ تک ہونا چاہیے۔ اس کی کنفرمیشن کے لیے آپ کسی بھی قریبی لیب سے بچے کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں کہ آئرن ڈیفیشنسی سے متاثرہ بچے میں کون سی علامت دیکھنے میں آتی ہے، ایک تو بچوں کی اسکن یلو ہو جاتی ہے جسے پیلیا بھی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ، بچہ ہر وقت تھکا یعنی سست رہتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ بچے میں چڑچڑاپن، موڈ کی خرابی جیسی علامت انیمیا سے متاثرہ بچوں میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متاثرہ بچے میں ہارٹ بیٹ کا متاثر ہونا، شارٹنس آف بریتھ اور جسمانی لحاظ سے بچہ کمزور دکھے گا جیسے بیمار ہو۔ اگر انیمیا کا مسئلہ بچوں میں لمبے عرصے تک رہے تو بچوں میں پور امیون سسٹم کے ساتھ ساتھ گروتھ کے مسائل بھی جنم لینے لگتے ہیں۔ اگر بات کریں بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی یعنی خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، کرونک قسم کا انفیکشن، ڈائریا جو کافی دنوں سے چل رہا ہو، معدے اور جگر کے پرانے مسائل، بچوں کا پور ڈائٹ پلان یعنی پھلوں اور سبزیوں کا استعمال نہ کرنا، باہر کی چیزیں زیادہ کھانا اور فاسٹ فوڈ کا بے انتہا استعمال، اور بچوں میں چائے کا زیادہ استعمال بھی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ بن رہا ہے۔ اب اگر آئرن ڈیفیشنسی سے متاثرہ بچوں کے لیے سپلیمنٹ کی بات کریں، نمبر 1 تو اگر اس کا ایچ بی کا لیول 1 سے 2 پوائنٹ کم ہے تو اس کے لیے آپ اگر ایک اچھا ڈائٹ پلان ترتیب دیں تو یہ نارملی ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ایچ بی زیادہ لو ہو تو اس میں بچوں کو آئرن ہائیڈروکسائڈ پولی مالٹوز دیں۔ یہ آئرن یعنی فولاد کی ایک قسم ہے جو بہت ہی بہتر طریقے سے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی کو پورا کرتی ہے، اور اس سالٹ میں آپ فارمیسی سے ڈیفرنٹ برانڈ کے سیرپ لائک پولی مالٹ، مالٹوفیر، بسلیری، فیروسافٹ، جینیفر ایف اور پولیفیر، اس طرح یہ آپ اور بھی آپ کو اس کے برانڈ مل جائیں گے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو ملے آپ لے لیں، ان سب کی فارمولیشن سیم ہے، یعنی ان کی فارمولیشن میں آئرن ہائیڈرو آکسائڈ پولی مالٹوز ہی ہے، اور اس کی ایک چمچ میں تقریباً 50 mg آئرن ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مسلسل استعمال سے 2 سے 3 ماہ تک بچے میں آئرن ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی۔ اس میں اگر ڈوزز کی بات کریں تو نیو بورن بیبی کو چمچ کا چوتھا حصہ دن میں 2 بار، 1 سال تک کے بچوں میں آدھا چمچ دن میں 2 بار، 1 سے 5 سال تک کے بچوں میں 1 چمچ دن میں 2 بار، 5 سے 12 سال تک کے بچوں میں 2 چمچ دن میں 2 بار۔ اور اس سیرپ کے بعد آپ نے بچے کو چائے نہیں پلانی کیونکہ چائے آئرن کو باڈی میں ابزارب نہیں ہونے دیتی، اور اس سیرپ کے استعمال کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے فوراً بعد چائے بچے کو بالکل نہیں دینی، اور ویسے بھی گریز کرنا ہے کہ چائے کا استعمال بچے کو کم سے کم کروایا جائے، ادروائز آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بالغ افراد بھی سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آئرن ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ اگر فولک ایسڈ بھی استعمال کیا جائے تو پھر بہتر رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ان کی ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے استعمال پر بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔